بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 26 ہے، 26. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں، قل اللہم مالک الملک. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ اس طرح دعا کیجئے، آپ اس طرح اپنے رب کو پکاریے، اور آپ اس طرح اپنے رب کی پہچان دوسروں کے آگے رکھیے. قل، آپ کہیے، آپ دعا کیجئے، اللہم، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، مالک بادشاہ، ملک ملکیت، سلطنت، حکومت جہاں ہوتی ہے، اے سارے ملک کے مالک، جہاں جہاں تیری حکومت ہے تو اس کا، ان سب کا تو مالک، اے ساری کائنات کے مالک، اے سارے ملک کے مالک. تؤتی الملک من تشاء، تو دے دیتا ہے. تؤتی الملک، تو ملک دے دیتا ہے، یعنی کہ بادشاہت دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے. من تشاء، تو جس کو چاہے. جب سب پر تیری ہی ملکیت ہے، تو ہی مالک ہے، تو تیری ملکیت میں تو جس کو چاہے اس کو مالک بنا دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس طرح دینے کا کام تیرا ہے اسی طرح چھیننے کا کام بھی تیرا ہے، کہ تو جس کو چاہے، جس سے چاہے اس سے ملکیت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہے عزت دے. تو عز، تو جس کو چاہے عزت دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تذل ذلیل سے بنا ہوا لفظ، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے اس کی عزت نکال دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تھا آیت نمبر 26 کا لفظی ترجمہ. آیت کس ضمن میں ہے؟ آیت اس ضمن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. بالخصوص عیسائیوں کا تذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے. اور اوپر کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے والی آیتوں کو،
تو یہودی عیسائی اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت، ان کی رسالت، یہ بڑا اہم مسئلہ بنی ہوئی تھی یہودی اور عیسائیوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ پیرائے سے، الگ الگ دلائل سے، الگ الگ انداز سے یہودی اور عیسائی کو یہی سمجھایا کہ جس طرح تم اہل کتاب ہو اور تم جس طرح کسی نبی کو مانتے ہو، اسی طرح انہی کتاب کے سلسلوں میں ایک اور کڑی قرآن مجید، انہی انبیاء کے کڑیوں میں سے ایک کڑی، آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان سب چیزوں کو تم مانتے ہو اور ماننے کی وجہ سے اپنے آپ پر فخر کرتے ہو کہ تم اہل کتاب ہو، تو اس آخری رسول کو، آخری نبی کو ماننے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان پر جو کتاب آئی اس کتاب کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ یہی مسئلہ اوپر کی جب سے رکن نمبر 2 کی ابتدا ہوئی ہے، اب سے یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ بار بار ان اہل کتاب کو، ان یہودی اور عیسائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اس آیت میں بھی حالانکہ ایک دعا ہے، عام طور پر لوگ اس آیت کو دعا کے طور پر سمجھتے ہیں یا ایک عقیدہ اور ایمان کے طور پر اس آیت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، مگر جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی وہ اصل یہودی اور عیسائیوں کو نصیحت کرنا یا انہیں زجر توبیخ کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ بہت ہی پیارے اور لطیف پیرائے سے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کو اس آیت کے ذریعے سے نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنا بہترین پیرائے اللہ تبارک تعالیٰ کا سمجھانے کا ایک زاویہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم